اسپیکر صاحب سبطین صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے بتائیے اب کیا لاہے عمل ہے, کب ہونا ہے اگلا اجلاس اسپیکر صاحب؟ یعنی آپ کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اب یہ والا اجلاس پروروک کر کے نیا اجلاس ہوگا جس میں اعتماد کا ووٹ لیں گے سی ایم صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس ابھی گورنمنٹ بزنس کافی ہے, صحیح ہے, تو انشاءاللہ جیسے ہی گورنمنٹ بزنس کے ہم قریب پہنچتے ہیں, ہمارا جو 42nd سیشن ہے اس کو ہم پروروک کر دیں گے. اور وی وڈ لائک کہ یہ جو 42nd سیشن چل رہے اسی میں ہی چیف منسٹر جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں اور کانفیڈنس لے کر اور وہ اسمبلیز کو ڈیزالو. کیوں سر جاری اجلاس کے دوران تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا ووٹ آف کانفیڈنس جاری اجلاس کے دوران, اس لیے تو گورنر نیا سیشن سمن کرے گا تو ہی ہو سکتا ہے, یہی کہہ رہے تھے نا آپ لوگ؟ تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اب تو عدالت کا فیصلہ بیچ میں آ گیا نا, کیونکہ کورٹس نے یہ کہا ہے کہ 11 جنوری سے ہم یہ اس کیس کی سماعت سٹارٹ کریں گے. کیونکہ آج میں خود بزی رہا ہوں, مجھے پوری طرح میں کورٹ میں نہیں جا سکا, میں فیصلہ نہیں پڑھ سکا, بٹ جو میری ٹیلی فونک بات ہوئی ہے ود ون آف دا لائرز. سر وہ انڈر ٹیکنگ تو آپ نے سن لی نا, اصل جو آپریشنل پارٹ ہے نا وہ بس یہی ہے کہ بھائی گورنر نے کہا کہ بھائی میں اس وقت وڈرا کر لوں گا اگر یہ مجھے یقین دلا دیں کہ بھائی یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے 7 دنوں کے اندر. یہ فیصلے میں لکھا ہے کہ گورنر نے کہا مجھے یقین دلا دے 7 دن میں ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اور ہاؤس ڈیزالو نہیں کریں گے. سی ایم نے لکھ کے دے دیا کہ سر میں اگلی سماعت تک جو کہ 11 جنوری ہاؤس ڈیزالو نہیں کروں گا. خلاصہ یہ اس فیصلے کا. اچھا, یہ 7 دن والی بات جو ہے یہ میرے لیے بالکل نئی خبر ہے وسیم صاحب, مجھے 7 دن کا بالکل علم نہیں ہے. یہ ضرور ہوا کہ 11 جنوری تک چیف منسٹر نے انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ میں ہاؤس ڈیزالو نہیں کروں گا, تو اسی کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ہمارا چھوٹی سے میرا ایک موقف ہے جی سر کہ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے صحیح, جس کی یہ ہمارے الائز تھے چودھری پرویز الہی اور ہیں بھی صحیح الحمدللہ, اور ہماری پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کا یہ ڈیسیجن تھا کہ 23 دسمبر کو ہم پنجاب اور کے پی اکٹھا ڈیزالو کریں گے. جب یہ ڈیسیجن ہو گیا تو اب میجورٹی پارٹی تو ہم ہی ہے نا, تو ہمیں ڈیزالو کرنے دیں. جب ہم خوشی سے کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں, لیٹ دا پیپل آف پنجاب ڈیسائیڈ کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم خود توڑنا چاہ رہے ہیں اور ہم عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن کبھی نو کانفیڈنس. ابھی آپ کو میں ایک اور بات, اب تو سر آپ کا سوال آپ کے سیاسی مخالف سے نہیں بلکہ عدالت سے بن گیا نا. اب تو عدالت نے آپ کو اس یقین دہانی پر آپ کی پلی منظور کیا, آپ کی سے مراد سی ایم پرویز الہی صاحب کی, کہ آپ یقین دہانی کریں ہاؤس تحلیل نہیں کریں گے. تو اب تو عدالت ہی آ گئی نا اس میں. لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ 11 جنوری کو ہماری یہ باقاعدہ سماعت ہوگی. اور یہ جو آپ نے ویک والی بات کی ہے, ویک والی بات میں نے ویسے کہیں بھی میں آپ کو کہ ود ان 1 ویک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ابہام نہ رہے. شاہ صاحب پھر آپ بھی ذرا رہنمائی کر دے گا. اب یہ ابہام ہے مجھے, میں لیگل اس پہ کیا عدالت نے یہ کہا ہے کہ 7 دنوں میں ووٹ آف کانفیڈنس کرائیں, یا عدالت نے اس امپریشن پر جو ہے وہ اجازت دی ہے؟ لکھا ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جناب سبمٹ یہ کیا ہے, یعنی وہ پوری بات کہ سبمٹ دیٹ ریسپونڈنٹ نمبر 1 از ریڈی ٹو وہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 کا موقف یہ لکھا ہے اس میں فیصلے میں کہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 از ریڈی ٹو withdraw the impunged orders if petitioner will take the vote of confidence within a period of 7 days. تو فیصلے میں لکھا ہے کہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 نے یہ کہا, جس پہ پٹیشنر نے یہ کہا کہ بھائی جان یہ مجھے لکھ کے دے دیں تو ہم اس پہ مشاورت کر کے بتائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بالآخر پرویز الہی صاحب نے لکھ کر دے دیا. یہ لکھا ہے فیصلے میں. اب اس سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے سر لکھ کر جو انہوں نے دیا ہے, جو میری انفارمیشن ہے, ویسے آئی ایم سوری میں نے فیصلہ پڑھا نہیں ہے جو, لیکن میری لائر سے بات ہوئی ہے, پرویز الہی صاحب نے یہ لکھ کر نہیں دیا کہ ود ان 7 days. انہوں نے لکھ کر دیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہے میں اگلی سماعت تک اسمبلی ڈیزالو نہیں کروں گا, یہ لکھ کر دیا. ایگزیکٹلی. تو سر اب یہ بالکل میرا اتفاق ہے. میں نے بھی تو سر آپ بتائیے نا کہ اب آپ ووٹ آف کانفیڈنس کب ہو رہا ہے, مطلب اندازن یہ ہاؤس تقریباً کتنے دن اور چلنا ہے؟ میرا خیال ہے میرا خیال ہے ود ان جنوری ہو جائے گا, ود ان جنوری ہو جائے گا. اب دیکھیں نا اس میں انٹرپریٹیشنز میں اس طرح کی پرابلم آتی ہے کہ عدالتوں میں ہم لوگوں کو جانا پڑتا ہے. اب آپ کا یہ جو آرٹیکل 130 ہے اور اس کا رول 7 جو ہے, اگر کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس پڑھے تو آپ چیک کر لیں, اس میں لکھا ہوا ہے گورنر شیل سمن ا سیشن. تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے میں تو یہ لیتا ہوں کہ دا گورنر شیل سمن ا سیشن کا مطلب ہے کہ گورنر نیا سیشن بلائیں گے.
سر یہ بات صحیح، لیکن اب یہ بحث تو پرانی ہو گئی نا، اس سے کہ اب تو اس سے آگے چلے گئے عدالت یہ پرانی ہو گئی. یہ نہ میں کچھ دوستوں کی یہ رائے ہے کہ جب پالیٹیشنز اپنی پرابلم سالو نہیں کرتے تو ان کو انٹرپریٹیشنز کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. تو جہاں کانسٹیٹیوشنل اختلاف آ جاتا ہے تو ان پوائنٹس میں میرا خیال ہے عدالتوں میں اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے چلا جانا کوئی اتنی معیوب بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں آپ کے خلاف تو عدم اعتماد کی تحریک ابھی بھی کھڑی ہے نا، سی ایم صاحب کے خلاف واپس ہو گئی، ایسے ہی ہے نا؟ جی میرے خلاف انشاءاللہ کھڑی ہے، بالکل کھڑی ہے. اچھا تو یہ اگلا جب بھی سیشن ہوگا یہ والا عدم اعتماد والا، یہ والا پروروگ ہو کے ایسی کے دوران، تب اس کو چیئر آپ ہی کر رہے ہوں گے، یا چونکہ آپ کے خلاف عدم اعتماد آ گیا تو آپ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے؟ ہاں جی وسیم صاحب، اس میں یہ ہے کہ جب نو کانفیڈنس کسی کے خلاف بھی ہو تو میں چیئر کر سکتا ہوں. جب میرا اپنی ذات کے خلاف جس دن ہوگا اسپیسیفک اس دن میں چیئر نہیں کروں گا. وہ اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے، قانونی طور پہ بھی غلط ہے، پرنسپل بھی. آپ کے خلاف کب ہوگا؟ یہ ترتیب کیا ہوگی؟ یہ پہلے گورنر کا یہ اعتماد کا ووٹ پہلے، اس کے بعد میرے خلاف بھی ہو ہی جائے گا کہیں فیبرری میں، یا دیکھیں کب ہوگا. دیکھیں نا میرے خلاف ہونا دیٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. But this is important. If the process continues till say for example February or March, then it's practically over. پھر تو مارچ اپریل میں اگر ہاؤس ڈیزالو ہوتا ہے تو پھر تو ویسے ہی اگست اکتوبر میں الیکشن لگا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ بس نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ مارچ اپریل میں ہاؤس ڈیزالو ہوگا. آپ نے میرے نو کانفیڈنس کا پوچھا تو میں نے کہا اس کے لیے بھی ہمارے جو رولز پروسیجر ہیں 1997 کے، اس میں کوئی لمیٹڈ ٹائم نہیں لکھا ہوا. ہاں تو اگر فروری تک چلا جاتا ہے معاملہ بقول آپ کے تو نہیں، میں نے تو ایسے مذاق کہہ دیا. اور میرا لگتا ہے مجھے مہینہ ڈیڑھ ہمارا لگ جائے گا. بٹ اصل بات دیکھیں نا، میرے خلاف نو کانفیڈنس ہے، ہم وہ نو کانفیڈنس کلیئر بھی کرا لیں تو بھی میں اسمبلی تو ڈیزالو نہیں کر سکتا. جی اچھا سر، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے چودھری پرویز الہی صاحب. میرا سوال بھی یہ پرویز الہی جی سر اسپیکر سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف اعتماد کا ووٹ وہ لیں گے. دو صورتیں ہوں گی جو میں نے شاہ خاور صاحب سے پوچھا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ سپتین صاحب ہاؤس کو چیئر کر رہے ہیں، اعتماد کی ووٹ کی کال ہو گئی ہے، سی ایم کو 186 ووٹ لینا ہے، اس نے لے لیا 186 ووٹ، بات ختم، بیک ٹو یوزول بزنس. سی ایم چاہے اگلے سیکنڈ کہے بھائی ہاؤس ڈیزالو، بات ختم، یا نہ کہے بات آگے بڑھ جائے گی. بالکل. اگر 185 نمبر آ گیا ان کا، 186 نہیں آیا، پھر کیا آپ کی رائے میں؟ تو 185 پہ تو وہ ہار جائیں گے. دین اسپیکر وڈ رائٹ دین اسپیکر وڈ رائٹ ٹو گورنر کہ دا سی ایم ہیز لاسٹ ہز میجورٹی، تو پلیز ان کو ڈی نوٹیفائی کرے. پھر گورنر ڈی نوٹیفائی کریں گے، ڈائریکٹلی گورنر نہیں کریں گے، اسپیکر ہی لکھ کے بھیجیں گے. اور اس کے بعد پھر گورنر فورن ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سی ایم کے آنے تک یہ سی ایم کنٹینیو کر لے، پھر اگلے سی ایم کے الیکشن کی. ہاں جی، وہ تو آبویسلی آپ دیکھیں چیف منسٹر کے بغیر تو پروونس نہیں چل رہا نا.